السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پچھلی نشست کے اندر ہم نے وسیلے کو دو قسموں کے اندر تقسیم کیا۔ وسیلے کی پہلی قسم وہ ہے جس کے دلائل، جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے، شریعت کے اندر ملتا ہے۔ یہ وسیلے کی مشروع صورت ہے جس کے مانگنے کا ہمیں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کا وسیلہ پکڑو۔ اور انبیاء کرام کی اگر دعائیں دیکھی جائیں یا اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی جگہ کوئی اپنے ایمان کے ذریعے وسیلہ پکڑتا ہے، کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے ذریعے وسیلہ پکڑتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے اللہ ہم تیرے نازل کردہ دین پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، دعا کی گئی کہ اے اللہ تو ہمیں شاہدین کے اندر لکھ دے۔ یہ وسیلے کی مشروع صورتیں تھیں۔ اسی طرح وسیلے کی مشروع صورتوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اللہ رب العزت کے آگے ذکر کرے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے کیا کہ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اگر تو رحم نہ کرے تیرے سے بڑھ کر کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ دعا کی، رحمت کی، اللہ کی مہربانی کی، اور اس سے پہلے اپنی تکلیف کو ذکر کر دیا۔ یہ وسیلے کی جائز صورتیں ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھیے اہل السنہ والجماع جو کہ ایک فرقہ ناجیہ ہے، اس کے علماء ہیں، علماء حق ہیں، وہ کبھی بھی وسیلے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ وسیلے کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن صرف میں ان علماء کا کلام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کا مفہوم ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ صرف اس چیز پر ترکیز کرتے ہیں، اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ وسیلے میں سے اس صورت کو اختیار کیا جائے جو جائز ہے۔ جو زمانہ جاہلیت کی طرح وسیلے کی جو ناجائز صورتیں ہیں ان کو تلاش مت کرو۔ جن صورتوں کو اللہ رب العزت نے اپنانے کا حکم دیا ان صورتوں کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑو۔ تم اللہ پر ایمان لائے، اس ایمان کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ پکڑو۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس اتباع کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا وسیلہ پکڑو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اس آزمائش کے ذریعے سے اپنے رب کا وسیلہ پکڑو۔ لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا، ان کو پس پشت ڈالا، اور ہم نے کہا کہ ہم اس زمانہ جاہلیت کے وسیلے کی طرح، کوئی نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کسی ولی کا وسیلہ پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی شہید کا وسیلہ پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی نبی کا وسیلہ پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی قبر والے کے آگے جھک کر اس کا وسیلہ پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کسی دربار کا وسیلہ، کوئی کسی درخت کا، کوئی کسی پتھر کا۔ میرے بھائیو، خدا را یہ وسیلے کی وہ اقسام ہیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع کیا، جن سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر منع کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پکڑنا یہ اللہ کی نبی کی ذات کے اندر حد درجے کا مبالغہ ہے، اور مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ وصیت، وہ نصیحت یاد ہونی چاہیے جو آپ بستر مرگ پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ کبھی میری ذات کے اندر اتنا مبالغہ مت کرنا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی ذات کے اندر مبالغہ کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم ہمیشہ یہ کہنا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیوں بار بار اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ نصیحت ہمیں احادیث کی کتب کے اندر ملتی ہے کہ میری ذات کے اندر مبالغہ آرائی مت کرنا۔ کسی جگہ یہ فرمایا ہلک المتنطعون، کہ مبالغہ آرائی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ وسیلہ اس صورت میں پکڑنا جس میں جائز ہی نہیں، یہ حد درجے کی مبالغہ آرائی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے۔
یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرما دیا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس شخص کے سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت یدعون من دون ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، کن کو پکارتا ہے؟ جو کہ قیامت تک اس کی بات کو نہیں سن سکتے، بلکہ وہ تو اس کی پکار سے بھی غافل ہیں، اس کی پکار کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، اس آیت مبارکہ سے اس جیسی سینکڑوں آیات جو قرآن مجید کے اندر وارد ہوئیں، جن کے اندر غیر اللہ سے پکارنے کی نفی آتی ہے، غیر اللہ سے مانگنے کی نفی آتی ہے۔ دیکھیے، وسیلہ بھی دعا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، دعا کی اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ناجائز وسیلے سے بچیں، اور جو وسیلے کی جائز صورتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، اپنے ایمان کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، جیسے کہ اصحاب الغار نے وسیلہ پکڑا، اپنی کمزوری کے ذریعے، اپنی بیماری کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، یہ تمام جائز صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس وسیلے کے مسئلے کو سمجھنے، مشروع جو صورتیں ہیں ان کو اپنانے، ان پر عمل کرنے کی، اور جو غیر مشروع صورتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ علیہ توکلنا والیہ ننیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔